بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماہ رمضان المبارک کی سب کو مبارکباد ہو کہ اتنا مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر نصیب ہوا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے بالکل اس طرح جیسے آپ سے پہلے کی امتوں پر فرض تھے۔ تو کیوں فرض کیے گئے؟ وہ لعلکم تتقون کے لفظ آتے ہیں کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تب تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوست یا ایک اپنا جیسے تسلی دیتا ہے، وہ ایام معدودات کے لفظ آتے ہیں۔ رب العالمین ایک اپنے کی طرح، ایک دوست اور محبت کرنے والے کی طرح آپ کو یہ دلاسا بھی دے رہا ہے کہ یہ دن بہت تھوڑے ہیں اور گزر جائیں گے۔ تو آپ حقیقت میں دیکھیں کہ مالک کا ایک بہت بڑا یہ پروگرام ہے اس ماہ مبارک میں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ایک روحانی ٹریننگ ہے جس روٹین سے ہم مسلمان لوگ بہت دور چلے گئے ہیں کہ مسلمان کو صبح رات کو سویرے سونا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرے، نہیں تو کم از کم فرض نماز کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد پھر اپنا دن اچھی مشغولیوں میں گزارے۔ لیکن بہت سے لوگ ہمارے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، بہت سے لوگ ہمارے نماز ہی نہیں پڑھتے یا نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے کہ آپ باقاعدہ جلدی اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں، نوافل پڑھیں، سحری کریں، اور اس کے بعد پھر فجر نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کر کے دعائیں مانگیں۔ تو بہت بڑی ہے کہ یہ آپ سمجھے کہ پورا مہینہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اور ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ زندگی کے باقی ایام بھی ایسے ہی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ روزے میں انسان کا ایمان ایک مسلمان کا ایمان آپ سمجھیں کہ بڑے کمال کو پہنچتا ہے کہ جب وہ بالکل اکیلا ہو گھر میں اور کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھی ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میرے حال احوال سے آگاہ ہے۔ تو ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ اگر انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ زندگی میں بہت کم غلطیاں کرے گا۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ بھوک کو جب انسان برداشت کرے گا تو کسی بھوکے کا احساس ہوگا، پیاس کو جب برداشت کرے گا تو پیاسوں کی جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی ایک احساس پیدا ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں کہ محرم الحرام میں 7 محرم سے امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھیوں کو، غلاموں، یہ جو ہے وہ 7 محرم سے کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ تو کس طرح کی وہ انمول شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اتنی بھوک اور پیاس، 4 دن اور 4 راتوں کی بھوک اور پیاس کے بعد بھی پھر اتنے شاندار طریقے سے وہاں جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اپنی شہادتیں پیش کی اور ان سے لڑے بھی، اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ اور پھر یہ سمجھیں کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کو اچھے سے اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس مہینے میں فرض کا ثواب کئی فرضوں کے برابر ہے اور نوافل کا ثواب کئی فرض کے جو ہے نا برابر ہے۔ اور مولا علی کی شہادت کا واقعہ بھی اسی ماہ مبارک میں 21 رمضان المبارک میں ہر سال یاد دلاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں وہ بھی آخری جو طاق راتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ اگر روزے ہم پر 6 ماہ کے فرض کیے گئے اور وہ 1 مہینہ رہ گئے، لیکن جب بھی ہم 1 ماہ کے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب العالمین کی فضل و کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمیں 6 ماہ کا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر آخر میں یہ دیکھیں کہ اس کے آخری حصے میں فطرے کی ادائیگی کا حکم ہے۔ فطرہ ایک قسم کی خیرات ہے، زکوٰۃ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب یہ چاہتا ہے، اسلامی یہ پروگرام ہے کہ آپ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں،
اور فطرہ عید الفطر سے پہلے ہی ادا کریں تاکہ غریب بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں، وہ بھی اپنی خوشی منائیں۔ اور بس آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بعد از رمضان بھی ہمیں ساری زندگی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔